مایوس مت ہونا، امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے لائق ذبح ہو. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہ مہینہ کہ جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بہت ہی بابرکت ساعات اور اپنے اندر برکتوں والی گھڑیاں سموئے ہوئے ہیں. اس ماہ مبارک کے اندر رب تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ جو عبادت کی جائے وہ عبادت دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب کا باعث اور زیادہ جلد قبول ہونے والی ہوتی ہے. الغرض آج کے اس خطبہ میں ماہ رمضان سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمیں ماہ رمضان میں کرنے چاہیے. اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر انسان کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں، دماغ میں، دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ میں یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں جو عبادت بھی کروں گا وہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر اخلاص کے ساتھ میں عبادت کو اختتام پر پہنچاؤں گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البینہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ہم نے انہیں نہیں حکم دیا تھا الا مگر صرف اور صرف
لِيَعْبُدُ اللَّهَ، اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء اور یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرے اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ مسند احمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول کرتا ہے کہ جس عمل کے اندر اس کی رضا مطلوب ہو۔ جس عمل کے اندر اس کی رضا مطلوب نہ ہو وہ عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہوتا، وہ کسی صورت میں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، چاہے انسان اپنا پسندیدہ مال خرچ کر دے، اور اگر انسان اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہے، چھوٹا سا عمل بھی کر لیتا ہے کہ جو لوگوں کی نظر میں ایک ادنا معمولی سا عمل ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی زیادہ قابل دید ہے اور قابل عمل ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اگر تم خرچ کرو طوعا و کرہا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو، جس صورت میں خرچ کرو، جس حالت میں مرضی خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، کیوں کہ تم ایک فاسق گنہگار قوم ہو، تمہارے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو قبول ہی نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر عمل کے لیے جو شروط ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر وہ ہے شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانے کا اعلان کرنا، بیزاری کا اعلان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگرچہ نبی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، لیکن جب یہ تاکید اور یہ تنبیہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ہر دور کے نبی کو یہ نصیحت کی گئی اور تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کو اللہ رب العالمین اتنی سخت تنبیہ کر رہا ہے تو ہم جیسے گنہگار بندے اس تنبیہ میں لازماً شمار ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی نیتوں کا، اپنے دل کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ انسان بسا اوقات ایسا بول دیتا ہے اس زبان سے، وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ایسا بول دیتا ہے کہ وہ جہنم کی وادیوں میں گر جاتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان اس زبان سے ایسا کلمہ ادا کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام شرک سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ شرک سے پناہ مانگو۔ وہ شرک چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی مخفی ترین ہے، ہلکا ترین ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی نیت کے اندر ریاکاری آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے جب ریاکاری کی وہ صورت اختیار ہو جائے تو پھر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم پر شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے وضاحت کی کہ شرک اصغر چھوٹا شرک۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے لائق ذبح ہو۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ مہینہ کہ جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بہت ہی بابرکت ساعات اور اپنے اندر برکتوں والی گھڑیاں سموئے ہوئے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر رب تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ جو عبادت کی جائے، وہ عبادت دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب کا باعث اور زیادہ جلد قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ الغرض آج کے اس خطبہ میں ماہ رمضان سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمیں ماہ رمضان میں کرنے چاہیے، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں، دماغ میں، دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ میں یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں جو عبادت بھی کروں گا وہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر اخلاص کے ساتھ میں عبادت کو اختتام پر پہنچاؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البینہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔
ہم نے انہیں نہیں حکم دیا تھا الا مگر صرف اور صرف لیعبدوا اللہ، اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء اور یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرے اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ مسند احمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول کرتا ہے کہ جس عمل کے اندر اس کی رضا مطلوب ہو، جس عمل کے اندر اس کی رضا مطلوب نہ ہو وہ عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہوتا، وہ کسی صورت میں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنا بڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، چاہے انسان اپنا پسندیدہ مال خرچ کر دے، اور اگر انسان اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہے، چھوٹا سا عمل بھی کر لیتا ہے کہ جو لوگوں کی نظر میں ایک ادنا معمولی سا عمل ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی زیادہ قابل دید ہے اور قابل عمل ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اگر تم خرچ کرو طوعا و کرہا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے خرچ کرو، جس صورت میں خرچ کرو، جس حالت میں مرضی خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، کیوں کہ تم ایک فاسق گنہگار قوم ہو، تمہارے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو قبول ہی نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر عمل کے لیے جو شروط ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر وہ ہے شرک سے بیزاری کا اعلان کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانے کا اعلان کرنا، بیزاری کا اعلان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا لیحبطن عملک، آپ کے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگرچہ نبی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، لیکن جب یہ تاکید اور یہ تنبیہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ہر دور کے نبی کو یہ نصیحت کی گئی اور تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کو اللہ رب العالمین اتنی سخت تنبیہ کر رہا ہے تو ہم جیسے گنہگار بندے اس تنبیہ میں لازماً شمار ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی نیتوں کا، اپنے دل کا اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ انسان بس اوقات ایسا بول دیتا ہے اس زبان سے، وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ایسا بول دیتا ہے کہ وہ جہنم کی وادیوں میں گر جاتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان اس زبان سے ایسا کلمہ ادا کرتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا ادا کر رہا ہوں، لیکن اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام شرک سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ شرک سے پناہ مانگو۔ وہ شرک چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی مخفی ترین ہے، ہلکا ترین ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی نیت کے اندر ریاکاری آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے
جب ریاکاری کی وہ صورت اختیار ہو جائے تو پھر انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم پر شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے وضاحت کی کہ شرک اصغر، چھوٹا شرک ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی عبادت کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہم سب کا اہم فریضہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بھی عمل کہ جس کے اوپر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے۔ اور آج ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ چیز انتہائی عام ہے کہ ہر کام کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، ہم اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ڈھونڈتے، ہم کہتے ہیں نیکی کا کام ہے، اور نیکی کا کام اللہ قبول کرتا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی بھی عمل کہ جس کے اوپر ہماری دلیل نہ ہو، چاہے وہ جتنا بڑا عمل مرضی ہو، جتنا اچھا مرضی ہو، اور بہترین سے بہترین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ملتی، سلف صالحین کا، امت کا اجماع نہیں ملتا، وہ عمل کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے ہر عمل کرنے سے پہلے اور ہر عمل کرنے کے بعد، ہر نیک عمل کرنے سے پہلے اور ہر نیک عمل کرنے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق بخش، مجھے توفیق دے ان اشکر، کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان تمام نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی۔ اس کے بعد ذکر کیا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میں کوئی نیک عمل کروں مجھے اس کی بھی توفیق عطا فرما، اور وہ نیک عمل کیسا ہو، ترضا، اس میں تیری رضا ہو، تیری رضا مجھے مطلوب ہو، اس عمل کی توفیق مجھے عطا فرما۔ یہ ایک نبی کی دعا ہے کہ ایک نبی عمل کرنے سے پہلے، نیک عمل کرنے سے پہلے اللہ سے دعا طلب کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہر نیکی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس نیکی کو، یہ جو میں نے نیکی کی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ پہلے سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے متعلق ذکر کیا کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو، جو کہ سب گھروں میں بہترین گھر ہے کہ جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں، اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد، انتہائی محنت اور مشقت کے بعد اس کو تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد دعا کن الفاظ سے کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تقبل منا، تو ہم سے قبول کر لے۔ بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا کی استدعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول و منظور فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پانچویں نمبر پر اللہ رب العالمین سے اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ انسان اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے۔
کہ جو انسان سے پہلے گناہ ہو چکے اپنے رب سے ان مبارک گھڑیوں کے اندر معافی مانگ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام منبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ 3 سیڑھیوں پر قدم رکھا اور تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا۔